لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا اس مبارک بابرکت اور پر از رحمت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، اپنے بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مورخ خاندان برکات، تاج العلماء، سراج العرفاء، حضرت سید شاہ اولاد رسول محمد میاں قادری ماراروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 24 جمادی الاخری 1375 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ جمادی الاخری آپ کے عرس کی تاریخ پر آپ کے بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آپ سے عرض ہے توجہ کے ساتھ اول تا آخر بیان کو سماعت کرنے کی سعادتیں حاصل کریں۔ مورخ خاندان برکات، تاج العلماء، سراج العرفاء، حضرت سید شاہ اولاد رسول محمد میاں قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مجدد برکاتیت حضرت سید شاہ اسماعیل حسن صاحب کے فرزند ہیں۔ حضرت تاج العلماء علیہ رحمہ 23 رمضان المبارک 1309 ہجری میں سیتاپور میں پیدا ہوئے۔ قرآن، حدیث، تفسیر، منطق، فلسفہ، فقہ و اصول فقہ، صرف و نحو کی تعلیم اپنے والد ماجد حضرت سید شاہ اسماعیل حسن صاحب، حضرت مولانا شاہ عبد المقتدر بدایونی علیہ رحمہ کے علاوہ اس دور کے بڑے بڑے اکابر علماء سے حاصل کی۔ آپ کو بیعت و خلافت اپنے والد ماجد اور اپنے نانا صاحب حضرت سید شاہ ابو الحسین احمد نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہے۔ حضرت تاج العلماء کی شکل حضرت نوری میاں صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بہت ملتی جلتی تھی۔ حضرت تاج العلماء بہترین عالم دین، مفتی، محدث اور مفسر تھے۔ آپ کو کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا، ذوق مطالعہ آپ کو بہت تھا، یادداشت آپ کی قوت حافظہ، یادداشت اتنی اچھی تھی کہ جو پڑھتے فوراً یاد ہو جاتا۔ حضرت تاج العلماء کا دین پر مضبوطی سے قائم رہنا، شریعت کے اصولوں پر پابند ہونا اور اپنے چاہنے والوں کو بھی اس راستے پر چلنے کی ہدایت دینا ایک قابل تقلید عمل تھا۔ تسلب فی الدین، دین پر مضبوطی سے خود بھی قائم رہنا اور اپنے چاہنے والوں کو بھی دین پر قائم رہنے کے لیے کہنا، یہ تاج العلماء کے قابل تقلید عمل تھا۔ حضرت تاج العلماء کی پوری زندگی نظم و ضبط سے عبارت تھی۔ آپ اپنی زندگی میں نظم و ضبط کے ساتھ، طریقہ کار کے ساتھ، ہر کام طریقے سے کرنا، سسٹم سے کرنا، ایک نظم و ضبط کے ساتھ کرنا، یہ تاج العلماء علیہ رحمہ کی زندگی کا ایک روشن باب ہے۔ سفر میں ضروری سامان ہمیشہ ساتھ رکھنا، ہر کام کو وقت پر پابندی کے ساتھ خود کرنا، اپنی ہر چیز کو خود ہی اپنی نگرانی میں رکھنا، کسی کو زحمت نہ دینا، یہ سب آپ کی خصوصیات ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت کے مرید خاص مولانا مظہر صاحب بدایونی مرحوم نے حضرت کو پنکھا کرنا چاہا۔ گرمی کا موسم تھا، تاج العلماء تشریف فرما تھے۔ آپ کے مرید خاص مولانا مظہر بدایونی، انہوں نے حضرت کو پنکھا کرنا چاہا تو تاج العلماء نے کیا فرمایا سنیے۔ تاج العلماء نے فرمایا کہ آئندہ بنا اجازت ایسا نہ کرنا، اگر مجھے پنکھا کرنا ہے تو میری اجازت لینا۔ آپ فرماتے ہیں کہ قدرت نے ہمیں 2 ہاتھ اپنا کام کرنے کو عطا فرمایا ہے، یعنی قدرت نے ہمیں 2 ہاتھ دیے ہیں اور ان 2 ہاتھوں سے ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے، اور جب ہمارے ہاتھ سلامت ہیں تو ہم اپنے ہاتھوں سے خود پنکھا کریں۔ حضرت والا کی خاص عادت تھی کہ نہ کسی کی آپ برائی سنتے اور نہ ہی کسی کی برائی کرتے تھے۔ جی ہاں، غیبت کرنا اور غیبت سننا، یہ آپ سخت اس کی مخالفت کرتے تھے۔ بڑے بڑے آج ایسے ہوتے ہیں کہ 1-2 ان کے آزو بازو پنکھا جھیلتے ہیں اور یہ بڑے سکون کے ساتھ ان کے پنکھے کی ہوا میں رہتے ہیں، منع نہیں ہے، لیکن تاج العلماء کا یہ عمل دیکھیے کہ ایک مرید جب آپ پر پنکھا جھیلنے کو آئے تو آپ نے اس کو منع بھی کیا، سختی سے فرمایا کہ آئندہ ایسا کرنے سے پہلے اجازت لے لینا۔
آپ کسی کی برائی کرتے بھی نہیں تھے، اور کوئی اگر کسی کی برائی آپ کے سامنے کرتا تو آپ اس کو سنتے بھی نہیں تھے۔ کوئی اگر غیبت کرتا تو فوراً آپ اس کو منع کرتے۔ حضرت تاج العلماء ایک ایسے مہربان مرشد تھے جو اپنے احباب کی بے کسی اور پریشانی میں بہت مددگار، اور فریاد سن کر فوراً حاجت روائی فرماتے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے آپ کے تعلقات بہت گہرے اور محبت والے تھے۔ حالانکہ اعلیٰ حضرت عمر میں تاج العلماء سے بہت بڑے تھے، لیکن پیر زادگی کی نسبت سے فاضل بریلوی حضرت تاج العلماء کا بہت احترام فرماتے۔ اعلیٰ حضرت آپ کو وارث الاکابر، الاسیاد، بل استحقاق الانفراد جیسے القاب سے مخاطب آپ فرماتے، اور تاج العلماء تو ان پر ان کی دینی خدمات کی وجہ سے جانثار کرتے۔ یعنی دونوں بزرگ شخصیات، تاج العلماء، اعلیٰ حضرت، یہ دونوں بزرگ شخصیات آپس میں ایک دوسرے سے بہت محبت فرماتے تھے۔ تاج العلماء فرماتے تھے کہ فقیر ان کو یعنی اعلیٰ حضرت کو اپنے بیشتر استادوں سے بہتر مانتا ہے۔ ان کی تحریر و تقریر دونوں ہی فقیر نے طالب علمی کی طرح ان کی تحریر سے فائدہ اٹھایا ہے، لہذا فقیر اپنی وسعت کے مطابق ان کے طریقے کی پیروی کرتا ہے۔ یہ جملے تاج العلماء کے اعلیٰ حضرت کی شان میں ہے۔ حضرت تاج العلماء کا سب سے بڑا کارنامہ اپنے دونوں ہمشیر زادوں سیدین مارہرہ یعنی سید العلماء اور حضرت احسن العلماء کی تربیت ہے، جس کی وجہ سے آج خاندان برکات کا نام تمام دنیا میں روشن ہے۔ حضرت تاج العلماء نے اپنے دور میں خانقاہ شریف کے پورے نظام میں اپنی محنت اور پرخلوص عمل کے ذریعے بے مثال تبدیلیاں کی، شریعت و طریقت دونوں کو نافذ کیا، اپنے سارے گھرانے کو علم دین کے حوالے سے مضبوط کیا، خانقاہی نظام کو اپنے علم و عمل، اخلاق، خلوص، کردار سے مضبوطی بخشی۔ یہی نہیں بلکہ خانقاہ کے مشن کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے میں اپنی پوری زندگی تاج العلماء نے وقف کر دی۔ تقسیم ہند کے موقع پر جب ہندوستان کے مسلمان مصیبت کے حالات سے گزر رہے تھے، خانقاہوں، مدرسوں، درگاہوں، مسجدوں کے تحفظ کا سوال کھڑا تھا، ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کے مالی حالات بھی بد سے بدتر ہو رہے تھے۔ ایسے میں خانقاہ برکاتیہ نے حضور تاج العلماء کی نگرانی میں جماعت اہل سنت نامی تنظیم کا پلیٹ فارم سنی مسلمانوں کو دیا، جس کے مبلغوں نے اپنی تمام طاقت دین اسلام کے پیغام کو صحیح طور سے پہنچانے میں لگا دی۔ شدی تحریک کے خلاف کام کر کے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کی گئی۔ حضرت تاج العلماء نے نہ صرف میدان عمل میں فتح کے پرچم لہرائے، بلکہ علمی طور سے بھی بیدار کرنے اور اس وقت کے حالات سے آگاہ کرنے کے لیے اہل سنت کی آواز نام کا رسالہ اپنی سرپرستی اور سیدین مارہرہ کی ادارت میں آپ نے جاری فرمایا۔ یہی وہ رسالہ تھا جو پہلے اہل سنت و جماعت کو اس بگڑے دور میں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے اور ہر فساد سے دور رہنے کی ہدایت دے رہا تھا، اولیاء کرام کی محبت اور عقیدت کی حفاظت کا ذمہ دار تھا۔ آج بھی یہ سالانہ رسالہ علم و آگہی کے جام لوگوں کو بدستور پلا رہا ہے۔ حضرت تاج العلماء اپنی تمام دینی، دنیاوی، خانقاہی ذمہ داریوں کے باوجود قومی نظریے کو لوگوں تک پہنچایا۔ جنگ آزادی ہو یا ترک موالات، خلافت مومنٹ ہو یا اسلامی قوم کا بگڑتے ہوئے دور میں عوام کو جگانے کا کام ہو، حضرت تاج العلماء نے اپنی مخلص خدمات انجام دی۔ جب بر صغیر کے مسلمان اس دور میں جوش، جذبات اور انجام کو سوچے بغیر سیاست میں آگے رہنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے، ایسے میں حضور تاج العلماء علیہ رحمہ جماعت انصار الاسلام، جماعت رضائے مصطفیٰ جیسی تنظیموں کی سرپرستی فرما کر قوم کو راہ ہدایت پر چلا رہے تھے۔ حضرت تاج العلماء کی تصنیفی کارناموں کا دائرہ بہت بڑا ہے۔ آپ نے مذہبی، ادبی اور سیاسی موضوعات پر بڑی فائدہ مند کتابیں اہل اسلام کو عطا فرمائی۔ القول الصحیح فی امتناع الکذب الوقیح، یہ بدعقیدوں کے امکان کذب باری تعالیٰ کے رد میں۔ رسالہ مختصر
در اسباب واجب الوجود، مبحث الاذان، نماز پڑھنے اور پڑھانے کا طریقہ، خیل الکلام فی مسائل الصیام، تفہیم المسائل، سب سنابل کا ترجمہ، تذکرہ حضرت فقیر عالم، شوکت اسلام، رسالہ در مغالطات، یہ کثیر رسائل الحمدللہ آپ نے تصریف فرمائے ہیں۔ آپ کا نکاح منظور فاطمہ علیہ الرحمہ سے 9 محلے سادات بریلی میں ہوا۔ ان سے ایک صاحبزادے ہوئے جن کا بچپن میں ہی وصال ہو گیا۔ آپ کا وصال 24 جمادی الاخری 1375 ہجری 7 فروری 1956 عیسوی بعد نماز عشاء ہوا۔ آپ کا مزار پاک مارہرہ میں اپنے والد ماجد کے قریب ہے۔ آپ نے اپنی حیات میں ہی اپنے حقیقی بھانجے حضور احسن العلماء کو اپنا جانشین مقرر فرما کر سجادہ نشین منتخب فرمایا۔ یہ سارے حالات جو ہم نے آپ کو پیش کیا ہے، یہ تذکرہ مشائخ مارہرہ نامی کتاب میں الحمدللہ موجود ہے۔ اللہ کریم حضور تاج العلماء کے مزار پاک پر خوب رحمتیں نازل فرمائے، ان رحمتوں کا ہم سب کو حصہ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔